یہ اسحاق ڈار یا اکاؤنٹنٹ جو ہے نا، یہ جس کو کسی فیکٹری کا اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے تھا، قرضے لے اتنے قرضے لیے 300-400 ارب روپے کے قرضے میں نے 2 مہینے پہلے چیک کیا تھا، 3 مہینے میں پاکستانی بینکوں سے لے چکے۔ کشکول توڑنے کی بات کر رہے تھے، یہ طاہر لاہوتی کی بات ہو رہی تھی، میرا خیال ہے کہ قرضوں کی اس کو جو کشکول لمٹ کی ہے فیکٹری لگانی چاہیے اسحاق ڈار کو۔ مشورہ اچھا ہے، اگر ان کو وقت ملا تو اس پہ سوچیں گے۔ حبیب صاحب، نندی پور پروجیکٹ ہو گیا، ایل این جی، ان کا جواب نندی پور ایک نندی پور ہے، یہ جو کئی نندی پور سامنے آنے والا ہے، یہ آپ لکھ لیجئے۔ اس وقت بھی ان کے پاس نندی پور تو سامنے آ گیا، نندی پور تو سامنے آ گیا، اور کئی فی یونٹ کتنے کی بجلی ملے گی؟ یہ ہر جگہ جو چینی کمپنیاں ہیں، یہ دنیا کی سب سے ناقابل اعتبار کمپنیاں۔ وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک نندی پور کا تعلق ہے، نندی پور میں تو کوئی سکینڈل نہیں نکلا، وہ پوری آڈٹ رپورٹ بھی اس کی آ گئی، اور یہ آڈٹ رپورٹ جو حکومت نے کہا، آڈٹ رپورٹ آپ نے پڑھی، جن کو یہ تمغے دے رہے تھے ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں ہارون صاحب 2 مرحلے ہیں، 2 مرحلے، ایک اعتراض 2 مرحلے ہیں اس کے۔ بھائی یہ فلسفے کا سوال ہی نہیں ہے، فلسفے کا اس نے بجلی پیدا کی کہ پیپلز پارٹی سے جب تک شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں رہا معاملہ، بجلی نہیں پیدا ہوئی۔ وہ بجلی جب اس کو وزارت کو دے دی، اب بھی پوری پروڈکشن نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ 435 میگا واٹ میری معلومات کے مطابق اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہاں سے جی پورا سال، جی پورا سال قائد اعظم سولر پارک کے 100 میگا واٹ پیدا ہوتے رہے، ایک دن پتہ چلا 18 میگا واٹ ہے، نندی پور میں 435 میگا واٹ بجلی نہیں پیدا 435 میگا واٹ جو میری معلومات ہے، اور جو سٹیٹسٹکس ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے، اور پھر جو تفتیش ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یس اس میں تھوڑا سا اومیشن اینڈ کمیشن ہوا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہیوج کرپشن ہوئی ہے۔ یہ ایڈیٹر جنرل صاحب کون ہے، آپ ان کو جانتے ہیں؟ آڈیٹر جنرل پاکستان کا ایک ہم سب آئینی عہدہ ہے، میں جانوں یا نہ جانوں اس کی رپورٹ پہ ایکشن ہوتا ہے۔ ان کو لگایا کس نے؟ دیکھیں میں تو پھر وزیر اعظم کو بھی جانتا ہوں، اگر آپ یہ نہیں تو وزیر اعظم کو ہم جانتے ہیں نا، وزیر اعظم کو ہم جانتے ہیں، وزیر اعظم کو ہم جانتے ہیں کہ اپنا ان کا کاروبار خسارے میں جاتا کبھی نہیں، پاکستان کی معاشی حالت کبھی سنورتی۔ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کے بارے میں اب مثال کے طور پہ کیا حکومتیں قرضہ نہ لیں، مطلب یہ کون سی قرضہ لیں اور ٹھیک طریقے سے حساب سے لیں، ٹھیک اداروں کی لچکاری کیسا ہے؟ اگر حکومت اداروں کو نہیں سدھار سکتی یا بہتری نہیں لا سکتی، 50 کروڑ روپے اگر کا پروجیکٹ اگر آپ منظور کرنا ہو کسی جگہ کے لیے، 5 کروڑ کا 100 دفعہ آپ سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کل منہ اٹھا کے نواز شریف صاحب نے وہاں پرسوں کہا، کل کہا 50 ارب روپے دیر کے لیے۔ اور کون سے منصوبے بھائی؟ اپنے ایکسپرٹس کو لگاؤ، اپنے لوگوں کو لگاؤ کہ وہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے، سکولوں میں کتنی ضرورت ہے، ہیلتھ میں کتنی ضرورت ہے، سڑکوں میں کتنی ضرورت ہے، کہاں کوئی ٹنل بننی ہے، اس پہ اگر 105 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں تو اس کا پلان بنائیں، اور وہ ایک مقررہ وقت میں ہو۔ 50 ارب روپے پولیٹیکل ترجیحات پہ یہ میٹرو سب کچھ یہ ایکسپریشن ہوتے ہیں چیزوں کے، نہیں ایسے نہیں، چیزوں کے پولیٹیکل ایکسپریشن ہوتے ہیں۔ 50,000 وہاں پہ تھبا تو نہیں لگانا جا کے، وہاں پہ منصوبے ہی بنیں گے نا۔ پولیٹیکل جب ہوتا ہے نا اس سے تباہی آتی ہے۔ موٹر وے کیوں؟ اور اچھا موٹر وے نہیں بننے چاہیے آپ کو؟ ایک میری بات آپ سمجھ لیجیے، موٹر وے سے، بڑی سڑکوں سے، اورنج ٹرین سے، یہ جو پروجیکٹ بنتے ہیں اس میں کوئی 2-4 کروڑ روپے میں ایک جاب پیدا ہوتی ہے، اس پہ بڑی سٹڈیز ہیں۔ اچھا لہٰذا موٹر وے اور اورنج ٹرین نہیں ہونے چاہیے، جہاں ضرورت ہو، اس میں بڑی احتیاط۔ پاکستان کو ضرورت ہے جابز کی، اس وقت 2 چیزوں کی ضرورت ہے، سب سے 3 چیزوں کی، لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کی، ٹیکس کلیکشن کی، اور جابز کی۔ ٹھیک ہے، سمال انڈسٹری میں جہاں ہمارا پرانا تجربہ بھی ہے، ایوب خان کے عہد کا بھی، مشرف کے عہد کا، جہاں جابز پیدا 1 ملین جابز پیدا ہو رہے تھے۔ انفارچونیٹلی جو ایوب خان کا تجربہ تھا وہ بڑی انڈسٹری کا تجربہ تھا، یہ نواز شریف کا تجربہ تھا کہ چھوٹی انڈسٹری لگائیں، آپ چھوٹے بڑے شہر کریٹ کریں، چھوٹی انڈسٹری لگے نا، تو اس کے بعد یہ بات نواز شریف کے دور میں ترقی کیوں نہیں ہوتی، جابز کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ صرف سڑکیں بنتی ہیں، کوئی دیکھیے سمپل سی بات ہے، کیا پاکستان میں دنیا میں کوئی ایسا ریموٹ کنٹرول ہے جس کا بٹن دبائیں اور ترقی شروع ہو جائے؟ نہیں، بگننگ ہونی چاہیے، وہاں سے بگننگ ہوتی ہے۔ دیکھیے پاکستان اچھا 2 سال میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بار بار، 2 سال میں پنجاب کا ایک ہاسپٹل بہتر ہو گیا، دہشت گردی کا ایک تھانہ بہتر ہوگا، دہشت گردی تو یار رینجرز نے جانے دے دے کے ٹھیک کی نا، فوجی مر گئے 5,000، نواز شریف صاحب اور جو 50,000 ہم مرے وہ کچھ نہیں مرے۔ ہاں تو 50,000 جو ہم مرے اسی کے نتیجے میں مرے، وہ ہم نہیں مرے۔ یہ تو مذاکرات کر رہے تھے، او بھائی صاحب یہ تو مولوی سمیع الحق سے کے ذریعے مذاکرات کر رہے تھے۔ اچھا وزیر اعظم کے آرڈر کے بغیر آپریشن ہو گیا،
جی وزیر اعظم کے آرڈر کے بغیر آپریشن ایسے تو نہیں ہوتا. حکومت میں رہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر. ایک منٹ مجھے بتائیں, کوئی ایک اتھینٹک نیوز پیپر اور ٹی وی چینل دنیا کا آپ مجھے بتا دیں جس نے کہا ہو کہ وزیر اعظم نے اس کا وزیر اعظم نے آج کہا ہے کہ ضرب عضب ہم نے شروع کیا. وزیر اعظم نے وزیر اعظم کا کیا ہے یار. اب اس جب وزیر اعظم تو یہ کہتا ہے کہ میں ہوتا تو کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا. یہ جب جاتا ہے اسی آخری ہفتے میں کام ہونے والے ہوتے ہیں. یہ کہتا ہے اگر میں ہوتا پاکستان ایشین ٹائیگر بن گیا ہوتا. او بھائی اس کی کہیں ایک سڑک بننی ہو 5 سال میں تو 2 سال میں کچھ تو اس کا کام نظر آنا چاہیے نا. اس 2 سال میں پاکستان کی کیا معاشی ترقی موٹر ویز جب بنتے ہیں, جب موٹر ویز بنتے ہیں, جابز بھی کریٹ ہوتی ہیں, آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے جا رہے ہیں. کون سے دنیا میں یہ ماڈل ہے جی, یہ سارا پیسہ سڑکوں میں لگا سے آپ کنیکٹ ہوں گے پوری دنیا میں. جماعتوں کے تحفظات کب دور ہوں گے. سیپ دنیا میں ہمیشہ بڑے جگہ پہ جب بھی بڑا وہاں پہ اس طرح کے اعتراضات آئیں گے. کوئی خدا کا خوف کریں. آپ کو پتا ہے ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا کتنا بجٹ جو ہے وہ لگا دیا ہے سڑکوں پہ. حالانکہ تعلیم اور صحت بنیادی آخر سڑکوں پہ جو پیسے انہوں نے رکھے تھے سوچ سمجھ کے رکھے تھے نا, ویسے ان کا رجحان سڑکوں کی ضرورت میکسیمم پیسے رکھے تھے نا. یہ جو بانٹے تھے لیپ ٹاپ, یہ اسکول کے بچوں کے پیسے اس میں سے 4 ارب روپے بانٹ دیے. بھائی ہر چیز کی ضرورت ہے نا, ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے, ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے, سڑک کی بھی ضرورت ہے, پل کی بھی ضرورت ہے, ہر چیز کی ضرورت ہے نا. تو ایک سڑک پہ لیکن سیمنٹ اور سریا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ترجیحات کا فیصلہ میں نے کرنا ہے یا ایک منتخب وزیر اعظم نے. نہیں, وزیر اعظم نے نہیں, وزیر اعظم نے کہا یہ حق ہے کہ وہ ترجیحات کو وزیر اعظم کو یہ ادارے ہم نے کس لیے بنائے ہیں. تو یہ ادارہ وزیر اعظم نہیں, وزیر اعظم ایک سیلف ادارہ نہیں ہے. فار گاڈ سیک وہ ایک ادارہ ہے, نہیں ادارہ. مثالوں سے واضح کی پارلیمنٹ, اپنا پلاننگ کمیشن, کیبنٹ, ایکسپرٹس, یہ محکمے جو صوبے میں ہیں ترقی کے, ایک نہیں کہ 2 محکمے, یہ محکمے, یہ سول اتنی بڑی سول سروس اس لیے ڈیولپ کی گئی تھی. اسی نے یہ ریلوے بنائی تھی کبھی, اسی نے یہ نہری نظام بنایا تھا, اسی نے پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان کے پاس کل 8,600 روپے تھے, اسی نے یہ سارا سسٹم گریجولی ڈیولپ کیا تھا. اگر اس کو آزادی سے کام کرنے کا موقع دیا جائے ود ان دا فریم ورک آف لا. یہ نواز شریف نے نہیں بنایا اس میں سے کوئی چیز, نہ اس میں سے کوئی انڈسٹری. یہ تو بات ہے نواز شریف صاحب, میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے جو دباتے تھے وہ بھی نواز شریف نے آگے اسی بحث کو آگے بڑھا لیتے ہیں. نواز شریف کی کیا مجال تھی دماغ